ناظرین، آج سب سے پہلے بات جموں کشمیر کے حالات و واقعات سے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جموں کشمیر انتظامیہ کے رات دیر گئے جاری کیے گئے ایک حکم نامے کی، جس کے تحت کم و بیش 990 ملازمین کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے، کیونکہ جموں کشمیر انتظامیہ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور تقریباً 990 ملازمین کی تنخواہوں کو روکنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے، اور جنہیں ان 990 ملازمین میں جہاں آئی ایف ایس، جے کے ایس، کے ایس کاڈر اور کلاس درجہ چہارم اور پھر جوڈیشری کے کچھ ملازمین ہیں، تاہم بڑی خبر یہ ہے کہ یہ 990 افراد کون ہیں جن کے لے کر جموں کشمیر انتظامیہ حرکت میں آئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جموں کشمیر انتظامیہ نے اپنے تمام ملازمین کو یہ حکم دیا تھا کہ جے کے ایچ آر ایم ایس پورٹل پر اپنی تمام تر ملازمتوں کی فہرستیں جمع کرائیں، یعنی جے کے ایچ آر ایم پورٹل جب بنایا گیا تھا تو اس میں کچھ ضروری ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے تھے ہر ایک ملازم کو جو جموں کشمیر محکموں کے اندر جموں کشمیر انتظامیہ کا ملازم ہے، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جے کے ایچ آر ایم پورٹل کے اندر آپ تمام تر اپنے سروس ریکارڈز کو ویریفائی کر کے ڈال دیجئے۔ لیکن جب ٹائم کلوز کیا گیا اور ہائی پاور کمیٹی نے تمام چیزیں دیکھی تو پتہ لگا کہ جے کے ایچ آر ایم پورٹل پر کم و بیش 990 ملازمین ایسے ہیں، اور یہ فہرست آپ کے سامنے ہے، جن کے بیسک ڈاکیومنٹس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ تقریباً 7-8 ڈاکیومنٹس ایسے مانگے گئے تھے جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جو آپ نے ایچ آر ایم پورٹل پر ڈالنے تھے۔ وہ کیا کیا تھے؟ ایک یہ تھا جو سب سے پہلے تھا کہ اتھینٹیکیٹڈ پہلا پیج جو سروس بک کا تھا وہ ریلیونٹ انٹریز کے ساتھ آپ نے دینا تھا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کس تاریخ کو ہوئی ہے، کس اتھارٹی نے اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے وہ جو پیج تھا وہ اپلوڈ کرنا تھا۔ دوسرا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ریکمنڈیشن ہے ایس ایس بی کی، پبلک سروس کمیشن کی یا کسی اور ریکروٹمنٹ ایجنسی کی، وہ ریکمنڈیشن بھی رکھنی تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ انٹریز جو ماسٹر رول کی تھی اور دیگر جو پیمنٹ آف ویجز ریگولرائز ہونے سے پہلے آپ کو دی جا رہی تھی، ماسٹر رول تھا، دیگر ڈاکیومنٹس تھے، وہ آپ نے اپلوڈ کرنے تھے۔ ریفرنس آف اپوائنٹمنٹ ان ریکارڈز، یعنی ڈی پی سی میٹنگز اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے جب آپ کی اپوائنٹمنٹ کی گئی یا ریگولرائزیشن کی گئی یا آپ کو آگے کا نوٹ دیا گیا تو وہ ڈاکیومنٹ دینا تھا۔ انٹری ریگارڈنگ انیشل اپوائنٹمنٹ ان پے رول الائڈ اور ریکارڈز کے تحت وہ دینا تھا۔ پھر ریفرنس اگر آپ کو نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ ریفرنس دیتے آرکائیو کا، وہاں سے آپ ڈاکیومنٹ نکالتے وہ رکھتے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور ڈاکیومنٹ رکھنا تھا۔ کل ملا کر 8 یا 9 ڈاکیومنٹس تھے جو آپ نے دینے تھے، لیکن کم و بیش 990 ملازمین کی فہرست ایسی سامنے آئی ہے جن کی تنخواہیں روکنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ اور جب آپ ان فہرستوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں شاید ہی کوئی ایسا محکمہ ہے جن کے ملازمین کی فہرست نہیں ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے لے کر ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، پھر کنزیومر افیئرز ڈسٹریبیوشن، پھر آگے چلیں گے تو آپ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ، اور اس طریقے سے تمام ڈپارٹمنٹس کی فہرست 990 ملازمین کی ہے، جن میں کچھ آئی اے ایس، آئی ایف ایس، کے ایس اور جوڈیشری کے بھی کچھ ملازمین ہیں جن کی فہرست میں نام آیا ہے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جناب اپنے ڈاکیومنٹس کو دینے میں ناکام ہوئے ہیں۔